جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، آپ کی خدمت میں ہم آج پھر حاضر ہیں، جہاں سے پچھلی دفعہ ہم نے موضوع ختم کیا تھا وہیں سے ہم آج کنٹینیو کریں گے۔ تو ایز یوزول آپ کی خدمت میں بشارت احمد خان اور ڈاکٹر ناصر احمد خان حاضر ہیں۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی مزید تمہید کے ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو پچھلی دفعہ جہاں پہ ہم بات ختم کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، انہوں نے جو ہے وہ کیا دعویٰ کیا ہے اور ان کے دعوے کے جو ان کی سچائی کے جو دلائل ہیں اس کے اوپر اب آج ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے مسیح موعود ہونے کا، اس کی کوئی سند قرآن کریم سے ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مسیح موعود نے امام مہدی ہونے کا جب دعویٰ کیا ہے، اس میں سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ان صحابہ کے ساتھ وہ صحابہ ابھی نہیں ملے جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا حضرت یہ کون سے صحابہ ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں ملے؟ تو حضور نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سوال کیا گیا، حضور پھر خاموش رہے۔ حضور دراصل جب تک کوئی خدا کی طرف سے پیغام نہیں سے آ جاتا اس آیت کی تشریح کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک۔ تو جب تیسری دفعہ سوال کیا گیا، آپ کے ساتھ سلمان فارسی بیٹھے تھے جو جن کا ایران سے تعلق تھا، یعنی فارسی نسل سے تھا۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ان میں سے اس کی نسل سے کچھ آدمی یا ایک آدمی پیدا ہوگا جو میری تعلیم جب زمین سے اٹھ جائے گی، اگر وہ سریا ستارے تک بھی پہنچ جائے گی زمین سے اٹھ کر، تو وہ واپس اس تعلیم کو واپس لائیں گے۔ تو ہمیں احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا ہے ویسے ہوئی ہے۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ سلمان فارسی جو ایران کے رہنے والے تھے، فارسی نسل تھے، اس کی نسل سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے تھے مغلوں کے زمانے میں، غالباً بابر کے زمانے میں آئے تھے، اور انہوں نے ان کو پھر یہاں پہ بہت زمینیں مل گئیں، گاؤں کے وہ مالک ہو گئے۔ وہ چونکہ جہاں دیدہ لوگ تھے، پڑھے لکھے تھے، تو گورنمنٹ نے ان کو مختلف عہدوں سے بھی نوازا۔ اس طرح ہمیں یہ قرآن کریم سے اس سے پتہ لگتا ہے کہ سورہ جمعہ میں جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تو ہو گیا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا اس سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ہیں ان کے بارے میں جو خوشخبری یا پیشگوئی ان کی کتابوں سے کوئی ملتی ہے اس طرح کی؟ کہ مطلب میرا کہنا ہاں بالکل، یہ ہر نبی کے بارے میں کوئی پیشگوئی ہوا کرتی ہے اس طرح؟ بالکل ہوتی ہے۔ یہ پیش گوئیاں دو قسم کی ہمیں
ملتی ہیں. اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت میں نبی ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے نبی ہوئے, حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق کی اولاد سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہوئے. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہوئے. اسی طرح حضرت اسرائیل کا نام, چونکہ حضرت یعقوب کا نام جو ہے دوسرا نام اسرائیل تھا, اس لیے وہاں سے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی آئے. اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش گوئی توریت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی گئی کہ آپ کی امت کے آخری حصے میں یسوع مسیح آئے گا جو آپ کی بگڑی ہوئی قوم کو درست کرے گا, لیکن اس سے پہلے ایلیا نبی آئے گا. یہ پیشگوئی درجہ ہے. اس کے علاوہ توریت میں ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی درجہ ہے کہ وہ 12,000 قدوسیوں کے ساتھ فرعون کی چوٹیوں سے جلوہ گر ہوگا اور نئی شریعت لائے گا. یہ پیشگوئی توریت میں درج ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں ہر قوم غلطی کھاتی ہے, کیونکہ پیشگوئیوں میں کچھ اخفا ہوتا ہے, کچھ ایمان کی امتحان ہوتا ہے انسانوں کا. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ پیشگوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہودیوں نے اس کا سخت انکار کیا اور اس کے دعوے پر بہت ہنسی اڑائی اور کہا کہ ہماری کتابوں میں تو آنے والے کی یہ علامتیں لکھی ہیں مگر تو ان کے مطابق ظاہر نہیں ہوا. مثلا انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے الیاس نبی آسمان سے نازل ہوگا. انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا, یعنی کہ جھوٹا عقیدہ, کہ الیاس نبی بمے رتھ کے آسمان پر چڑھ گیا ہے, ایسی ہے وہ اسی طرح اپنے جسم اور رتھ کے ساتھ واپس آئے گا. لیکن یہ ایسا نہیں ہوا تھا. جیسا آج کل مسلمانوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس جسم عنصری کے ساتھ آسمان پر چلے گئے ہیں. بالکل, حالانکہ وہ نہیں گئے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ نہیں گئے. اسی طرح یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب الیاس پہلے آئے گا وہی, تو پھر ہم اس کو مانیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ملاکی 4:5 میں ہے. مگر الیاس ابھی تک آسمان سے نہیں اترا, اس لیے یہودی اس کا ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. یہ بدقسمت قوموں کا حال ہوتا ہے جب وہ روحانیت کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بتایا گیا ہے, پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ مسیح ایک بادشاہ رسول ہوگا اور ہمیں اس کے ذریعے بڑی سلطنت ملے گی. ہماری کھوئی عزت پھر واپس لوٹ آئے گی اور وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ جنگ کر کے ان کو تہہ کرے گا. یہ باتیں ظہور پذیر نہیں ہوئی. یہ بھی یہودیوں نے ان پر اعتراض کیا. حضرت مسیح نے انہیں جواب دیا کہ ایلیا یعنی الیاس کے آسمان سے اترنے سے اس سے مراد اس کا مسیح آنا ہے. اس کا مسیح وہ یحییٰ نبی ہے جو آ چکا ہے. یہ متی میں درج ہے. اور بادشاہت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد روحانی بادشاہت ہے, ظاہری بادشاہت نہیں. مگر یہود نے ان تعویلات کو نہ مانا اور ظاہر میں اڑے رہے. اور اسی طرح عیسائیوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ نے دعویٰ پیش کیا تو آپ نے وہی بہانہ کیا جو یہودیوں نے کیا تھا. آپ نے جو بنی اسرائیل میں سے ہونے کا ہوگا
کا یہ لکھا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے نبی ہوگا، آپ تو اسماعیل کی اولاد سے ہیں. اس سارے علامات کا جھگڑا زمانے میں نیا نہیں ہے، بلکہ پرانا جھگڑا ہے جو کم از کم 2000 سال سے تو ضرور جاری نظر آتا ہے. بس ایسی صورت میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. انکار کی طرف قدم اٹھانا اچھا نہیں ہوتا. تم کیا جانتے ہو کہ کوئی علامت خدا کی طرف سے تمہارے لیے ایک امتحان کے طور پر ہو؟ بس سمجھ جاؤ اور ہوشیار ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غفلت کی حالت میں تم اس امتحان میں پڑ جاؤ اور ناکام رہو. یہود نے ان باتوں پر ٹھوکر کھا کر انکار کیا اور خدا کے غضب کے نیچے آ گئے. مگر میں کہتا ہوں اگر تم انکار کرو گے تو تم یہود سے بھی زیادہ قابل سزا ہوگے، کیونکہ ان کے لیے پہلے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، لیکن تمہارے لیے یہود کا بیان نمونہ موجود ہے. جو شخص نمونہ موجود ہونے پر بھی ٹھوکر کھاتا ہے وہ زیادہ قابل سزا ہوتا ہے. یہ علامتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. حضرت مریم کی تاریخ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عمران کی بیوی تھی، حضرت مریم کی والدہ. ان کو جب حمل ہوا تو انہوں نے خدا سے نظر مانگی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ میں وقف کرتی ہوں. جب اس کا یہ وعدہ تھا خدا سے، لیکن جب پیدائش ہوئی تو وہ لٹکی تھی حضرت مریم، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کی قربانی تو قبول کر لی تھی، لیکن اس میں ایک اخبار رکھا کہ اس مریم سے میں نے مسیح موعود کو پیدا کرنا ہے. لیکن سمجھنے والے جو ہے وہ اسی طرح حضرت زکریا نے پھر دعا کی حضرت اپنے بیٹے کے لیے، حالانکہ وہ بوڑھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اور یہ بھی دعا کی تھی کہ جو میں مجھے بیٹا دے وہ نبی بھی ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دی اور پھر ان کے ہاں حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تو وہ نبی ہوئے. یہ پرانی تاریخ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل اس طرح ہے کہ وہ ایسے نہیں دکھاتا اپنے نبی کو کہ جو لفظ اس نے کہہ دیے ہیں اسی طرح 100% وہ الفاظ ہوں. جیسے انہوں نے یہ فرمایا کہ الیاس نبی واپس آئے گا، یہ پیش گوئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس راتھ کے سمیت اس الیاس کو وہ 2000 سال پرانا یا 1000 سال پرانا اس کو واپس کر دے. نہیں، اس کی کوئی تعویل بھی ہوتی ہے. اس لیے جو قوم ہوتی ہے نبی کی، اس کا یہ امتحان ہوتا ہے، تبھی اس کو جا کر پھر درجات ملتے ہیں اگر وہ اللہ کی خاطر اپنے نبی کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ. یعنی کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری جس نے کہ اپنے اندر آنے والے نبی کو جو ہے وہ اس کا ویلکم کیا ہو. انہوں نے اس کی مخالفت ہی کی ہے، حالانکہ ان کو خوشخبری مل چکی تھی کہ جی ان کی اپنی کتابوں میں کہ اس طرح جو ہے انبیاء مبعوث ہوں گے، لیکن انہوں نے اس کی مخالفت ہی کی ہے. اگر ہم دیکھیں جائیں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے نبی ہوئے حضرت لوط علیہ السلام، جو سدوم کی بستی کی طرف چلے گئے. لیکن ادھر بھی یہی اشر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان کی قوم نے نہ صرف ان کو بلکہ ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو بستی سے جلا وطن کہہ قسم کا کر دیا، نکال بھی دیا ان کو. تو یہ ظلم جو ہے وہ لوگ کرتے رہے. پھر ان کے بعد حضرت بالکل جو ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے ساتھ پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. جو بنی اسرائیل ہے اصل میں وہ چلتی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ تھا اسرائیل،
تو اس لحاظ سے ان کی جو نسل ہے وہ قوم ہے وہ اسرائیلی کہلائی، اور اسی اسرائیلی میں وہی نبی آئے پھر جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، اور آخر پہ جا کے جو آئے ہیں حضرت ان کی قوم میں جو مسیح موعود آئے ہیں حضرت مسیح ابن مریم. تو یہاں پر آ کے پھر اس موسوی امت کا یا کہہ لیں اسرائیلی امت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے. تو حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت اسماعیل پھر آگے ابراہیم کے فرزند تھے. یعنی کہ دونوں طرف سے جو بیسک جڑ ہے یا روٹ ہے وہ ابراہیمی مذہب کی چلی آ رہی ہے، یعنی کہ دونوں طرف کے جو دادا پردادا تھے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں. یہ سب ابراہیمی دعاؤں کا نتیجہ، یہ سب ابراہیمی دعاؤں کا نتیجہ، اور وہی دعائیں آپ ہمیں مختصر طور سے بتا دیں کہ یہ انہوں نے دعائیں کہاں کی تھی؟ یہ خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے ہوئے کی تھی؟ مجھے سے کنفرم کر دیں آپ. ہاں، وہ جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو بیاب گیا وادی میں چھوڑ گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ نے وہاں چشمہ جو آب زمزم کہلاتا ہے وہ موزانہ طور پر زمین سے پھوٹا، اور ان کے جو پھر مالک تھے وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل تھے. پھر اس دوران کچھ عرصہ بعد ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو پھر دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا. وہ بنیادیں جو اللہ کا گھر کہلاتی تھیں، کسی زمانے میں خدا تعالیٰ نے، کسی نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، یا اس کی تاریخ نہیں ملتی، لیکن وہ شروع سے ہی اللہ کا گھر شمار ہوتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اللہ کا گھر ہے. لیکن ان کی بنیادیں قائم تھی، اس گھر کی بنیادیں پھر اسماعیل اور حضرت ابراہیم نے اٹھائیں، اور اس کے ساتھ پھر دعا کی کہ یا اللہ تو اس قوم میں میری نسل سے میری نسل سے عظیم شان نبی برپا کر جو تیرا نور یہاں پھیلائے اس عرب کے ملک میں. یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جیسے بنی اسرائیل کو ہم دنیا جانتی ہے، قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا بہت زیادہ ذکر ہے، بلکہ اتنا ذکر ہے کہ میں خود کبھی پڑھ پڑھ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ یہ یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تمہیں دنیا کی جو ہے دنیا کے عالموں پر فضیلت دی. تو یہ ایسے انعامات تھے، یعنی کہ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ قوم تھی یہ بنی اسرائیل. لیکن ان سے کوئی ایسی بالکل اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. ہاں جی، نافرمانیاں سرزد ہوئی ہیں، جس سے یہ پھر سلسلہ ان میں دیکھیں ان میں نبوت بھی بڑی آئی. جیسے سارے نبی آپ کو بنی اسرائیل سے نظر آتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی اکیلے ہیں جو بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. لیکن آخر وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تو تھے نا، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت ریجیکٹ کر دیا تھا جب ان کی اخلاقی حالت، دینی حالت بالکل گئی گزری ہو گئی تھی. پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میں اب نبوت ختم کر دی جائے، اب بنو اسماعیل سے جو ہے وہ نبوت جاری کی جائے جو آخری نبی ہوگا، آخری نبی. تو وہ پھر جیسے بنی اسرائیل میں آخری مسیح موعود یعنی موسوی شریعت میں آئے حضرت مسیح ابن مریم، تو ان کے بھی نشانات تھے، انہوں نے دکھائے، لیکن یہودیوں نے اس وقت کے جو تھے کرتا دھرتا انہوں نے نہ مانا. تو آپ ہمیں یہ برائے مہربانی جو ہے واضح کریں کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام محمدی امت میں آئے، ان کا کیا وعدہ تھا، اور کیا ان کی جو ہے ان کے بارے میں جو کوئی ایسی
سچائی، کوئی صداقت، کوئی واضح نشان ہمیں بتایا جائے؟ یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور بہت غور طلب ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے وہ موسوی سلسلہ کے مشابہ قرار دیا ہے کہ آپ کے حالات